صلی علی محمد و آل محمد. بسم بسم اللہ اللہ. الرحمن الرحیم. نبی کریم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک درخت کی شاخہ ٹہنی، درخت سے اکھاڑی اور ایک قبر میں گاڑ دی. صحابہ کرام نے سوال کیا، اے رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں فرمایا، ایسا کیوں کیا؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی اس قبر میں جو فرد ہے، جو مردہ ہے، اس پر عذاب نہیں آئے گا. اور اسی بنیاد پر شیعہ مذہب فقہ جعفریہ میں مستحب ہے، کفن کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ آپ جب کفن دے رہے ہوں میت کو تو 2 شاخہ اتنے ہوں اور سبز ہوں، 2 ٹہنیاں، ان کو صاف ستھرا کر کے روئی میں لپیٹ کر کے میت کے دائیں کندھے کے یہاں رکھ دیں اور اس طرف بائیں کندھے کے رکھ دیں. اور اس کے بارے میں بھی ائمہ اطہار کی احادیث ہیں کہ جب تک یہ 2 ٹہنیاں، جب تک یہ 2 شاخہ، تب تک 2 یہ لکڑیاں سبز رہیں گے، میت پر عذاب نہیں آئے گا. ہم نے کیونکہ یہ سچے نبی، صادق نبی اور صادق امام سے سنا ہے، اس امام سے اور اس نبی سے سنا ہے جس نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا ہے، خدا کے وجود کے بارے میں خبر دی ہے، قرآن کی سچائی اس نے بتائی ہے. ہم نے نبی کے کہنے کے مطابق عمل کیا ہے اور اس وجہ سے ہم فقہ جعفریہ والے میت کے کفن میں چیزیں رکھتے ہیں. جس طرح دوسری چیزیں مستحب ہیں، خاک شفا رکھنے مستحب ہے کفن میں، اس طرح کفن میں امامہ، میت اگر مرد ہو امامہ پہنانا، اور اگر عورت ہو تو سکارف اس کو پہنانا، دوپٹہ پہنانا مستحب ہے. اس طرح یہ بھی میت کے کفن کے مستحبات میں سے ایک. اللہم صلی علی محمد. خدایا ہمیں مستحبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا الہی فرما، آمین. سچے نبی صادق نبی کے اقوال پر، احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین. حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، الہی آمین. رزق میں وسعت عطا فرما. ایک خاتون بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 اما یجیب مضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یا اللہ اس مومنہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، بی زینب کی ٹوٹی چادر کا واسطہ، کربلا کے شہداء کی عظمت کا واسطہ، اس مومنہ کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستقر عطا فرما. الہی آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.